الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ رزق حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس شخص کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا سب حرام مال سے ہے، حرام مال سے ہی پرورش کیا گیا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا نہ کرنے والوں کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ دعا غفلت اور لاپرواہی سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ زبردستی ٹیکس وصول کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح زانی کی دعا بھی رد کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ اللہ تعالی ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے سیراب کرتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔